الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله تعالى في موضع آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشریف پڑھ لے گا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، درس سیرت پاٹ نمبر 25 ہے آج کا. اس سے اگلے جمعہ ایک دو جمعہ پہلے جو ہوا تھا وہ درس سیرت پاٹ نمبر 24 تھا، جس کے اندر آپ علیہ السلام کے کچھ معجزوں کا ذکر رکھنے کی کوشش کی تھی. آج کے عنوان کے اندر ہے واقعہ جو حبشے کی طرف جو ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہجرت کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا. ایک ہجرت ہوئی ہے حبشے کی طرف اور ایک ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی طرف. پھر حبشہ کی طرف بھی جو ہجرت ہوئی وہ بھی 2 مرتبہ ہوئی. پہلی مرتبہ چند مردوں نے چند عورتوں نے کی، دوسری مرتبہ اس سے زائد مردوں نے اور عورتوں نے مل کر ہجرت کی. تو یہ ہجرت کا واقعہ پیش کیوں آیا، یہ سوال. تو حقیقت یہ ہے کہ جب دشمنوں کی طرف سے اور کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر، صحابہ کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا
اور اس طریقے سے تشدد کے اوپر یہ لوگ اتر آئے اور ان کی حرکتیں ایسی ہو گئی کہ جو انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکتیں تھیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب دیکھا کہ انہوں نے تو اپنا مقصد ہی بنا لیا ہے، مارنا پیٹنا، پریشان کرنا، تشدد کرنا، طرح طرح سے ستانا، تکلیفیں پہنچانا، اذیتیں پہنچانا، جہاں موقع ملا فوراً یہ لوگ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے لگتے اور کوئی موقع ان کا ہاتھ سے وہ جانے نہیں دیتے۔ تو صحابہ نے اپنے دین اور ایمان کو کفر اور شرک سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حبشے کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ جسمانی تشدد اور جسمانی تکلیفوں سے ڈر کر اور خوف کھا کر ہجرت نہیں کی تھی۔ صحابہ بہادر تھے، اس ظاہر میں آنے والی تکلیفوں کی وجہ سے وہ ڈرا نہیں کرتے تھے۔ ڈر اور گھبراہٹ اس بات کے اوپر تھی صحابہ کی کہ جسمانی تکلیفیں اور یہ مصیبتیں یہ تو سہ لیں گے، یہ مشکل کام نہیں ہے، آج تک سہتے ہی آئے ہیں۔ مسئلہ ہے ہمارے دین کا اور ایمان کو بچانے کا کفر اور شرک کے اندھیرے سے، لہذا اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو کفر اور شرک کے دلدل سے کیسے بچائے، کیا راستہ اپنایا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے راستہ کھولا کہ ہجرت کا حکم فرمایا اور اشارہ دیا کہ حبشے کی طرف ہجرت کرو۔ تو پہلی مرتبہ تقریباً 11 یا 12 مرد تھے اور 5 کے قریب عورتیں تھیں، انہوں نے ہجرت کی۔ وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، جبکہ یہ افواہ غلط تھی، جھوٹی بات پھیلائی گئی تھی۔ تو یہ چھوٹا سا قافلہ پھر ریٹرن آیا، جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو پتہ چلا یہ تو افواہ تھی، بلکہ انہوں نے تو ہمارے ہجرت والے عمل کو دیکھ کر اپنے تشدد کے اندر اور بڑھوتری کر دی۔ خیر واپس آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کسی نہ کسی کی پناہ لی اور مکہ میں داخل ہوئے، لیکن وہ جس کی بھی پناہ لی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، تکلیفوں پر تکلیفیں دینا ان کا مقصد بن چکا تھا۔ تو دوسری مرتبہ ہجرت فرمائی حبشے کی طرف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ امن پسند ہے، انصاف پسند ہے، صاف دل کا آدمی ہے۔ امید ہے وہاں جا کر یعنی کہ وہاں کی طرف ہجرت کریں گے تو کچھ چین اور کچھ امن ملے گا، مذہبی آزادی ملے گی، اپنے دین پر آسانی کے ساتھ میں اور آزادی کے ساتھ میں تم عمل کر سکو گے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ ہجرت کی ہے، تقریباً 86 مرد تھے اور 15 کے قریب عورتیں تھیں۔ ایک بہت بڑے گروہ نے ہجرت کی دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف۔ اب اتنی بڑی تعداد ظاہر سی بات ہے مکہ سے نکل جائے، تقریباً 100 کی تعداد ہوئی تو ہنگامہ تو ہوگا، 2-4 آدمی نکل جائے تو ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ایک مکہ شہر کے اندر ہی سے کوئی بہت بڑا اتنا بڑا آبادی والا وہ تو جگہ تو تھی نہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ شہر کے اس کونے سے کوئی نکلا، اس کونے سے نکلا تو 100-200 آدمی نکل جائے تو پتہ نہ چلے، لیکن مکہ کو اتنی بڑی شہری آبادی والا نہیں تھا۔
اس لیے اتنے سارے لوگوں نے جب ایک ساتھ میں ہجرت کی تو ان دشمنوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کیسے بھاگ رہے، ان کو پکڑو۔ چنانچہ ان کے پیچھے بھاگے، اور جس راستے سے یہ صحابہ کرام کا یہ قافلہ ہجرت کے ارادے سے نکلا تھا وہ سمندری راستہ تھا۔ اتفاق ایسا کہ اللہ نے مدد فرمائی، جیسے ہی ساحل اور سمندر کے کنارے پر پہنچے ہیں وہاں پر کشتی تیار تھی، سارا کا سارا قافلہ کشتی میں سوار ہو گیا، یہ لوگ نکل گئے۔ اس کے بعد دشمنوں کا قافلہ جب کنارے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو بھاگ گئے، اب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، لہذا منصوبہ بناؤ۔ اس کو کہیں گے مذہبی منافرت، مذہبی عصبیت کو لے کر آگ بھڑکانا، کسی کو آزادی کے ساتھ اس کے دین پر عمل کرنے کا چانس اور موقع نہ دینا، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہنا، جیسے ہوتی رہتی ہے تو ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کرنا، دین پر عمل کرنے کے اختیارات کو ختم کرنے کا منصوبہ اور پلان بنانا، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعات ہمارے اندر ہمت پیدا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی منصوبہ بنایا کیا کیا جائے، چنانچہ سرداران قریش نے، بڑے بڑے سرداروں نے مل کر میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کے اندر 2 آدمیوں کو اپنا قاصد مقرر کیا اور 2 آدمیوں کو طے کیا کہ وہ ملک حبشہ جائے۔ ایک کا نام عمرو بن عاص اور دوسرے کا نام عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان دونوں کو اپنا قاصد مقرر کیا کہ تم دونوں ہم سرداروں کی بات لے کر نجاشی جو بادشاہ ہے، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے، اس کا نام اسمحہ تھا۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر ملک روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا قیصر، ایران اور فارس کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا کسریٰ، مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون، اسی طریقے سے حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے نجاشی۔ نام نجاشی نہیں ہے، نام تو اصل میں اسمحہ ہے۔ تو ان سرداران قریش نے منصوبہ یہ بنایا کہ اپنی طرف سے 2 آدمیوں کو بھیجا جائے اور ان کو بہت سارے تحفے اور تحائف اور ہدیے اور گفٹ وغیرہ لے کر بھیجا جائے۔ بادشاہ کی خدمت میں یہ لوگ پہنچے اور وہاں جا کر حقیقت حال سے بادشاہ کو واقف کرے، اور ہمارے قبیلے کے لوگ جو ہجرت کے بہانے سے بھاگ گئے ہیں ان کو بادشاہ سے واپس بات کر کے ان کو لے کر آئے۔ یہ بھاگے کیوں ہمارے شہر سے؟ چنانچہ اس مقصد کے لیے 2 آدمی طے ہوئے، عمرو بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ ان دونوں نے بہت سارے ہدیے لیے، تحفے لیے، تحائف لیے، طرح طرح کی چیزیں لی تاکہ وہاں جا کر بادشاہ کو بھی پیش کرے، ہدیے کے نام پر رشوت دے تاکہ ہماری بات قبول کرے بادشاہ، اور اس بادشاہ کے درباریوں کو بھی دے تاکہ بادشاہ تک پہنچنے کا راستہ ہمارے لیے ہموار کرے، اس لیے کہ بادشاہ تک پہنچنا آسان تو نہیں، درباریوں کی منت سماجت تو کرنی پڑے گی، تو منت سماجت کے لیے درباریوں کے لیے بھی ہدیے لیے تاکہ کام ہمارا آسان ہو جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کا قافلہ تو نکل چکا تھا، وہاں اطمینان سے رہنے لگا تھا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے منصوبے اور پلان کے مطابق ان 2 آدمیوں کو بھیجا، اور وہاں جا کر ان دونوں نے پہلے بادشاہ کے درباریوں کو تحفے پیش کیے، ہدیے دیے۔
اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے شہر کے کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں، اور ایسا ایک نیا دین انہوں نے یعنی کہ قبول کیا ہے کہ وہ دین نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے، اس لیے کہ نجاشی یہ عیسائی حکومت تھی، تو وہ دین نہ ہمارا ہے اور نہ تمہارا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کو یہ لوگ بیوقوف اور نادان بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے طرح طرح کی سوچ رکھنے والے ایک نئے دین کی وجہ سے۔ تو آپ بادشاہ کے درباری ہیں، آپ جائیے بادشاہ کے پاس پہنچیے، ہماری طرف سے آپ کو ایک گفٹ دیا جا رہا ہے، ہمارا اتنا کام کر دیجئے کہ بادشاہ کی اجازت سے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، کوئی بھی بات ان کی سنی نہ جائے، ان کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے، یہ جو کفار مکہ کے دو سفیر بن کر جو گئے تھے جو آدمی، یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر بادشاہ ان کی بات کو سنے گا تو سچ سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے پہلے ہی بات کے اندر یہ بات رکھ دی کہ بادشاہ سے سیدھا اتنی بات کہہ دو کہ ایسے باغی قسم کے لوگ آپ کے ملک کے اندر آ گئے ہیں اور اس طریقے سے ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، ماحول خراب کریں گے یہ لوگ، اس سے بہتر ہے کہ ان کی قوم کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو کہہ دیا جائے، اعلان کر دیا جائے، شاہی فرمان جاری کر دیا جائے کہ ایسے لوگوں کو نکالو ہمارے ملک میں سے۔ بات سننے کا موقع ملے تو کام بنے نا، آگے بات بڑھے۔ جب کیس وہ عدالت کے پٹیے پر کیس ہی نہیں آئے گا تو مسئلہ حل ہی کیسے ہوگا؟ تو ایسا معاملہ ان کا، چنانچہ درباریوں کو وہ ہدیے ملے تھے، تحفے ملے تھے، جو ہدیے اور تحفے نہیں تھے حقیقت میں وہ رشوت تھی۔ یہ رشوت کے بازار ہر زمانے میں ویسے بھی گرم رہا کرتے ہیں، اور ایسے سرکاری کرمچاریوں میں تو عروج پر ہوا کرتے ہیں، کوئی ہو تو معاف کرنا، ہوتا رہتا ہے ایسا۔ تو رشوت تو ہر زمانے میں ہوتی ہے، انہوں نے بھی اپنا کام بنانے کے لیے رشوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کی بھی لعنت، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، حرام اور ناجائز پیسہ ہے۔ تو نام تو دیا تھا ہدیے کا، نام تو دیا تھا گفٹ کا، اس لیے کہ رشوت بھی جب دی جائے گی تو نام بدل کر دی جائے گی، ہے نا بھائی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے رشوت کھائی ہے، ہدیہ کہہ کر دے دو تاکہ بات ہی سمجھ میں نہ آئے، کوئی پوچھے تو کہیں کہ بھائی ہدیہ دیا ہے، رشوت کہاں ہے۔ نام بدلنے کی وجہ سے زہر کی تاثیر کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ زہر ہی رہے گا، وہ اثر کرے گا ضرور۔ تو درباریوں کو یہ مل گئے، جیب گرم ہو گئے تو وہ بھی ان کے حامی بن گئے، برابر ہے ہم بھی تمہارے ساتھ میں نعرے لگائیں گے، جاتے ہیں بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ کے سامنے جا کر انہوں نے یہ پوری بات رکھی جو مکہ والوں کی طرف سے بات آئی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس طریقے سے تم تو کہتے ہو کہ ان کی بات سنے بغیر ملک کے اندر سے نکال دیا جائے، تو ہم بیوقوف تھوڑی ہے، ان کی بھی بات سنیں گے۔ اب بادشاہ کہے تو پھر کسی کی چلے گی بھائی، اب بادشاہ سلامت نے تو کہہ دیا کہ ان کی بات سنی جائے گی، یہ طریقہ غلط ہے کہ بغیر سنے ان کو نکال دیا جائے۔ ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ، کہاں ہے وہ لوگ، ان کو بلا کر لاؤ، جو مکہ سے آیا ہوا ہے ایک قافلہ جو 100 لوگوں کے اوپر تقریباً مشتمل ہے، اور اس سے پہلے جو آئے ہوئے لوگ ہیں بلا کر لاؤ ان کو، کون ہے، ہم پوچھے تو صحیح کہ ہے کیا معاملہ۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک قاصد پہنچا ہے صحابہ کے اس قافلے کے ساتھ میں، بہت سارے صحابہ کرام بھی موجود تھے ہجرت کرنے والوں میں۔ تو سوچا کہ بھائی اتنا بڑا قافلہ بادشاہ کے دربار میں جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی ترجمان طے کر دے، ہمارا ایک وکیل مقرر ہو جائے، وہ ایک جا کر بات کرے بادشاہ کے سامنے، پوری حقیقت رکھے تاکہ گڑ مڈ نہ ہو جائے بات۔
چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی لگتے تھے، یہ بھی ہجرت میں شامل تھے، تو ان کو طے کیا گیا کہ آپ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت جعفر پہنچے ہیں بادشاہ کے دربار کے اندر، پہنچ کر سلام کیا۔ شاہی دربار کے مطابق جو سجدہ کرنا چاہیے تھا وہ سجدہ نہیں کیا۔ پہلے زمانے میں بھی اور ابھی بھی غیر قوموں کے اندر یہ رواج چلتا ہے کہ کوئی چھوٹا جب بڑے کے سامنے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جب اپنے گروؤں کے سامنے جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر بھی بادشاہوں کے شاہی دربار کے آداب میں سے یہ بات تھی کہ کوئی آدمی آئے تو پہلے بادشاہ کے سامنے جھک کر سجدہ کرے، اس کے بعد آگے کی بات کرے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، سلام کیا۔ تو ایک درباری نے سوال کر دیا کہ ایک تو تم ہو ہمارے ملک میں اجنبی اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلایا ہے، تو تمہارے تو آنے کا راستہ ہی گستاخی جیسا ہے، بادشاہ کو تم نے سجدہ نہیں کیا۔ شاہی دربار اور شاہی یعنی کہ اس کے آداب تم کو پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جس نبی پر ایمان لائے ہیں اس نبی نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ غیر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ سر مخلوق کے سامنے جھک نہیں سکتا، چاہے تعظیم کے نام پر ہی سجدہ کیوں نہ ہو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنے استاد کو سجدہ کرے یا کوئی پیر کو سجدہ کرے یا کسی بزرگ کو سجدہ کیا جائے یا کسی بھی طریقے سے سجدہ کیا جائے، کسی زندے کے سامنے سجدہ کیا جائے، کسی مردے کے سامنے سجدہ کیا جائے، قطعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اگلی شریعت میں جائز تھا تعظیم کے نام پر سجدہ کرنا، شریعت محمدیہ کے اندر تو تعظیم کے نام پر سجدہ جائز ہی نہیں رہا، اور عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ تو کفر ہو جائے گا۔ پھر پوچھیے علماء سے، اور کسی کی تعظیم اور عزت کے خاطر سجدہ کرنا یہ گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، وہ ملک شام سے آئے، ملک شام کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ تھے وہ ان کے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ عمل انہوں نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا سجدہ، ابن ماجہ کی روایت میں موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے روایتوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاذ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ملک شام کے اندر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں کو اور اپنے گروؤں کو یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو وہ عظیم ہستی ہے کہ ان کے مقابلے میں زیادہ حق تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، چنانچہ میں نے اس لیے سجدہ کیا ہے آپ کی تعظیم کے خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ روایت سنائی، نہیں معاذ سنیے، اگر رب کے علاوہ کسی اور مخلوق کو میں حکم دیتا کہ وہ مخلوق کے سامنے سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے، لیکن رب کے علاوہ سجدہ جائز نہیں ہے، چاہے پھر امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، منع کر دیا۔ جب نبی نے اپنے سامنے سجدہ کرنے سے روک لیا ہو صحابی کو، تو پھر یہ سجدہ کسی بزرگ کے سامنے کرنا، چاہے تعظیم یا پھر عبادت کی نیت سے ہو، کس وجہ سے جائز ہو سکتا ہے؟ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ روایت موجود ہے اور بھی بہت ساری روایت۔ خیر یہ تو بات اس پر سے نکلی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہیں کیا، سلام کیا تھا۔ دیکھیے یہ ہے تعظیم کا اصل طریقہ، شریعت نے جو سکھایا وہ کیا ہے؟ سلام۔
یہ شعائر اسلام میں سے انتہائی عظیم عمل ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کی تعظیم ہے، کسی کی محبت ہے، کسی کا اکرام ہے، جب اس سے ملیں گے تو اس کو سلام کریں گے۔ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا السلام علیکم یا اہل القبور، لوگ بول کر گزرتے، سلام ہی کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ ہم آپس میں ملتے ہیں تو بھی السلام علیکم کہہ کر سلام کرتے، یہی تعظیم ہے اور انتہائی عظیم عمل ہے۔ اور ایسا عجیب و غریب عمل ہے کہ یہ جو سلام ہے، سلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ گویا کہ سلام کرنے والا سلام کر کے سامنے والے سے اس بات کا عہد لے رہا ہے اور کر رہا ہے کہ تجھے اللہ میرے ہر طرح کے شر اور برائی سے تجھے محفوظ فرمائے، تجھے سلامتی میں رکھے۔ اور سامنے سلام کا جواب دینے والا سلام کرنے والے کو جواب دے کر گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی میری برائی اور شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی میں رکھے۔ آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے والا عمل ہے یہ تو۔ سلام کے ذریعے سے بڑھتی دوریاں ختم ہو جاتی ہے۔ سلام تو فرشتوں والا عمل ہے۔ فرشتے جب جنتیوں کے پاس داخل ہوں گے تو سلام کریں گے، بلکہ سلام تو خود جنتیوں کا عمل ہے کہ جنتی بھی آپس میں جب جنت میں ملیں گے تو سلام ہی کریں گے، اور جدا ہوں گے تو ان الحمدللہ رب العالمین کہہ کر رب کی تعریف سے جدائی بھی ہوں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ یہ اصل طریقہ شریعت کی، اس لیے تو اس کے فضائل آئے۔ اور صحابہ کرام کے اندر تو معمول ایسا تھا سلام کا کہ بعض صحابہ تو بازار جاتے تھے، ان کو پوچھا جاتا بھئی کیوں جاتے ہو؟ کہ لوگ ملیں گے، مسلمان ملیں گے، لوگوں کو سلام کریں گے اور ان سے سلامتی کی دعا لے کر آئیں گے۔ لوگ سودا خریدنے بازار جاتے ہیں، ہم کیا لینے جاتے ہیں؟ ہم سلامتی لینے جاتے ہیں بازار میں۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ایک دن میں 20 مسلمان کو سلام کرتا، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جنتی ہے جو صرف 20 مسلمان کو دین میں سلام کرے۔ تو اگر کوئی اس سلام کو عام ہی کر دے تو کتنا بڑا عمل ہو گیا بھائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہی دربار میں انٹری کے ساتھ میں پہلے 2 عمل بتائے، سجدہ تعظیم سے اپنے آپ کو بچائیں اور آپس کے اندر سلام کو عام کریں۔ یہ پہلے ہی عمل بتا دیے۔ صحابہ نے پوچھا، نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ معاملہ رکھو کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ رکھا کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ ایسا ہے کہ بات حقیقت ہے کہ ہماری قوم بت پرست ہے، ہم جاہل تھے، ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز اور فرق نہیں تھا، ہم مردار بھی کھا جایا کرتے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا، ہم پہ کا آپس کے رشتے ناتے ہم توڑا کرتے تھے، ہم لڑکیوں کو اور معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ الغرض ہمارے اندر سماجی اور معاشرتی اعتبار سے جتنی برائیاں ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری برائیوں کے دلدل میں ہماری قوم اور ہم پھنسے ہوئے تھے۔ لمبی چوڑی تقریر ہے احادیث میں، بڑی پر اثر تقریر ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت ہم میں کا ایک آدمی جس نے ہمارے درمیان میں 40 سال زندگی گزاری، جس کی شرافت کے چرچے گھر گھر کے اندر ہونے لگے، ہم میں کا ہر آدمی ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگا، جس کی سچائی اور امانت داری کے چرچے عام ہونے لگے، شہر مکہ کو چھوڑ کر بیرون شہر بھی ان کی سچائی اور امانت کے ڈنکے بجنے لگے۔ ہمارے آپس کے اختلافات کے اندر ان کو فیصل بنایا ہماری قوم نے۔ اس بندے کو جب اللہ نے تاج نبوت سے نوازا، یعنی اپنا نبی بنایا، اس اللہ کے نبی نے آ کر ہم کو اس بات کی دعوت دی کہ بتوں کی پرستش چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔
عبادت کے لائق صرف ایک رب کی ذات ہے۔ آپس کی ظلم و زیادتی کو مٹاؤ، کمزوروں پر رحم کرو، غریبوں پر مدد کرو، حلال کو اپناؤ، حرام کو چھوڑو۔ ہم کو بہترین باتوں کی تعلیم دی، ہم کو ان کی باتیں اچھی لگی تو ہم نے قبول کر دیا۔ اس میں ہم نے جرم کون سا کیا ہے بادشاہ سلام؟ ہم نے کیا گناہ کیا؟ یہی ہمارا گناہ ہے کہ اسی گناہ کی وجہ سے ہم پر تشدد کیا جانے لگا، ہم کو ستایا جانے لگا، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی جانے لگی، ہم ان لوگوں سے پریشان ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے اپنے نبی کے حکم سے آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حقیقت تو کھول دی انہوں نے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اتنی بہترین باتوں کی تعلیم ہے اور ایسی بات کی یعنی گویا کہ تم کو تعلیم دی جاتی ہے، آنے والے لوگوں کا نکلو، تمہارا کام نہیں ہے، تم جھوٹے لوگ، نکلو یہاں سے۔ آ گئے دربار کے اندر، انتہائی ذلت کے ساتھ میں نکلے وہ دونوں، اور صحابہ کو کہا کہ رہی امن سے میرے ملک کے اندر۔ تو وہ جو دونوں آدمی تھے، انہوں نے واپس جا کر مشورہ کیا کہ کل دوسرا ایسا حربہ استعمال کریں گے کہ بادشاہ بھی غصے میں آ جائے گا۔ وہ کیا کریں گے کہ بادشاہ جو ہے عیسائی ہے، تو ہم جو ہے ان کو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے حوالے سے بادشاہ کے سامنے بات رکھیں گے کہ یہ جو آئے ہیں یعنی مسلمان مکہ سے بھاگ کر، یہ لوگ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں اپنے عقیدے غلط رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ کو غصہ آ جائے گا۔ تو جب بادشاہ کے دین کے بارے میں سنے گا بادشاہ اپنے ہی دین کے بارے میں، تو پھر نکال دے گا۔ چنانچہ دوسرے دن آئے گا اور آ کر کہا بادشاہ سلامت، معاملہ اتنا ہی نہیں، معاملہ اور بھی ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے متعلق عقیدے غلط رکھتے ہیں، آپ کا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ اور ان کا سوچ ہے، ان کے عقیدے الگ ہیں، پوچھ لیجیے بلا کر۔ پھر بلایا گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کا قاصد آیا صحابہ کے پاس، پھر بلا کر لائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کہ اب پتہ نہیں اب کیا معاملہ ہوگا، لیکن جانا چاہیے۔ چنانچہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں بادشاہ کے دربار کے اندر، تو بادشاہ نے پوچھا کہ عیسیٰ اور مریم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا سوچتے ہو اس کے متعلق؟ تم کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلسوز آواز کے اندر سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، بڑی بہترین اور درد دل کے ساتھ میں اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنانا شروع کر دیا، کاف ہا یا عین صاد سے۔ اور اسی صورت کے ایک رکوع کے بعد حضرت مریم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، صحابہ پڑھتے، حضرت جعفر پڑھتے جاتے ہیں۔ نجاشی وقت کا جو بادشاہ ہے حبشہ کا، وہ سن رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس مجلس میں اللہ کا کلام پڑھا جائے اور اس کلام کا اثر دلوں پر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی تو اللہ کا کلام ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ یہی تو رب کا وہ قرآن ہے، جب پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا بھی پڑھ کر رویا کرتا ہے، سننے والے سن کر رویا کرتے ہیں۔ تو جب پڑھا ہے اللہ کے کلام کو، حضرت مریم کے واقعے پر پہنچے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کے حکم سے، حضرت مریم کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کیوں آتا ہے فرشتہ؟ اس لیے آتا ہے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ فرشتہ آ کر حضرت مریم سے کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ حضرت مریم کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ میرا نکاح نہیں ہوا اور میں ایسی عورت نہیں ہوں، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں قَالَ كَذَلِكَ،
ارے رب اولاد دینے کے لیے یا کاموں کے بنانے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں. مریم یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے ہوگا، وہ اللہ دے گا. چنانچہ حضرت مریم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اسی وقت حمل ٹھہر جاتا ہے، اسی وقت درد بھی شروع ہو جاتا ہے. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد شروع ہوتا ہے. کھجور کے تنے کے پاس حضرت مریم یعنی کہ درد کی وجہ سے پہنچتی ہے اور افسوس ہو رہا ہے کہ اب کس کے سامنے میں اپنے لڑکے کو لے کر جاؤں گی. چنانچہ حضرت مریم نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ دین دیکھے اس سے پہلے اچھا ہوتا کہ میں مر جاتی اور لوگ بھی مجھے بھول جاتے تاکہ یہ دین دیکھنا نہ پڑتا. لیکن اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ میں حضرت مریم کو لڑکا عطا فرمایا ہے. حضرت مریم کو ابھی حقیقت حال کیا ہے اللہ ظاہر کرنے والا ہے. چنانچہ اللہ نے حکم کر دیا، جائیے اپنے بچے کو لے کر مریم اپنے قوم کے اندر جائیے. کیسے جاؤں گی، کیسے جاؤں گی؟ اللہ نے کہا مریم آج آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. جواب تم نہیں دو گی مریم، جواب تو یہی بچہ دے گا کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. تم کون ہو تیری پہچان بھی یہی کروائے گا، اور یہ کون ہے اپنی پہچان بھی یہی کروائے گا. جائیے مریم. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر، حضرت عیسیٰ ہی ہے، ان کو لے کر پہنچتی ہیں اپنے قوم کے اندر. تو قوم نے بڑا غضبناک نعرہ لگایا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. قوم نے ایک آواز لگا کر کہا مریم بڑا غضب کا کام کر کے آئی ہو، یہ لڑکا کہاں سے ملا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. آپ اپنے ماں باپ کو دیکھتی، ہارون کی بہن تمہارا باپ برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بری عورت نہیں تھی، تم یہ لڑکا کہاں سے لے کر آ گئی؟ اولاد کہاں سے ہو گئی مریم؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. چھوٹے ہیں، بچے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی تو دودھ پینے کا زمانہ ہے. تو قوم نے کیا کہا؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. مریم جس بچے کی طرف تم اشارہ کر کے کہتی ہو کہ یہ کچھ بولے گا، یہ ابھی تو دودھ پیتا بچہ ہے، گہوارے کے اندر ہے، اس سے ہم بات کیسے کریں گے؟ بولنا تو تجھے پڑے گا. چنانچہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھولتے، حضرت عیسیٰ پھر بولتے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے یہ آواز لگائی، یہ تقریر کی گہوارے میں رہتے ہوئے، اے میری قوم کے لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت. میری حیثیت یہ ہے جہاں کہیں بھی جاؤں گا اللہ میری وجہ سے برکتوں کا نزول فرمائے گا. تم نہیں پہچانتے ہو میں کون ہوں. چنانچہ یہ ہونے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، ان کے زمانے میں تو برکتوں کا نزول ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا روئے زمین پر. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اس وقت اللہ زمین کو برکتوں کے خزانوں سے بھر دیں گے. فراوانی انتہائی عظیم الشان نظر آئے گی. ایسی برکت ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت.
میں تو وہ ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کس کا؟ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، جب تک زندہ رہوں تب تک میں یہ کام کروں گا، تب تک اللہ نے، ہاں میں کوئی لوکل آدمی نہیں ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں شریر آدمی نہیں ہوں، میں سخت دل آدمی نہیں ہوں، میں برا آدمی نہیں ہوں۔ یہ پورا رکوع حضرت جعفر سناتے ہیں اور پہنچتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ بادشاہ سلامت، آپ نے پوچھا کون ہے مریم، کون ہے عیسیٰ؟ یہ اللہ کا کلام کہتا ہے یہی ہے۔ جب بادشاہ نے اللہ کے کلام کو سنا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ نجاشی بادشاہ عیسائی ہے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہے، اللہ کا کلام سن رہا ہے، سنتے سنتے آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں، رو پڑتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو بات تم نے اپنے کلام کے حوالے سے کہی ہے، اللہ کے کلام کے حوالے سے کہی ہے، واقعی سچ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ یہی ہے۔ اس کے اندر ایک تنکے کے برابر نہ بڑھوتری ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، لہذا ہم جس نظریے پر ہے وہ غلط ہے، بلکہ اللہ کا کلام جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے وہی صحیح ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ نے اللہ سے دعا کی آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ میں ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے، ہم کو بھی اللہ تو اپنے گواہی دینے والے بندوں میں شامل کر دے۔ اور ان کفار مکہ کے سفیروں سے بادشاہ نے کہہ دیا نکلو یہاں سے، تم اپنے تحفے لے جاؤ، اپنے ہدیے لے جاؤ، میں اس طریقے سے رشوت قبول نہیں کیا کرتا ہوں، میری حکومت مجھے رشوت سے نہیں ملی ہے، میری حکومت میں میں نے بغیر رشوت کے حاصل کی ہے، لہذا تمہارے ان چھوٹے موٹے کاموں میں میں رشوت نہیں لیا کرتا ہوں، نکلو یہاں سے۔ درباریوں سے کہہ دیا واپس کرو ان کے ہدیے، یہ بدبخت لوگ ہیں، ایسی ذلت کی کھائی ہے انہوں نے وہاں پر۔ اور یہ تو خدا کا رولز اور قانون ہے، جب باطل حق کے پیچھے بھاگے گا تو ایک موقع پر جا کر ذلت کی کھائے گا، یہ بات طے ہے۔ حق سے ٹکرا کر کوئی جیتا نہیں ہے، ایسی منہ کی کھائی، ان کو نکلنا پڑا یہاں سے، اور مسلمانوں کو کہہ دیں عزت امن کے ساتھ میں رہو، آج سے تم ہمارے مہمان، اور بادشاہ نجاشی یہی تمہارا میزبان رہے گا۔ اس طریقے سے ہجرت کا واقعہ پیش آیا، لکھا ہے علماء کرام نے اس بادشاہ نے ایمان بھی قبول کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہجرت کرنے والوں میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہے، پہلے ان کا نکاح دوسرے شوہر سے ہوا تھا، ان کو جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے ہیں تو ان کے شوہر نے، یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، ان کا نکاح جس شوہر سے پہلے ہوا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن جہش، یہ حبشہ میں جا کر عیسائی ہو چکا تھا، ان کا شوہر مرتد ہو چکا تھا، لہذا نکاح ختم ہو گیا تھا، وہ پورا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی نجاشی بادشاہ نے اپنے جیب میں سے مہر ادا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 400 مسکال سونے کے بدل میں، علماء نے لکھا ہے کروڑوں کے روپئے کی مالیت میں مہر پہنچتا ہے، بادشاہ نے اپنے جیب سے مہر ادا کر کے ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ میں کیا تھا، یہی نجاشی بادشاہ نے کیا تھا۔ اور ایک باندی، اور ایک یعنی کہ باندی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے، پھر بعد میں جب مدینہ ہجرت ہوئی اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی ہے اور تو آپ انتہائی خوش ہوئے ہیں، اور اتنے خوش ہوئے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں موجود ہے، آپ کو پتہ چلا کہ اب نجاشی بادشاہ دنیا میں نہیں رہے، تو صحابہ
کو جمع کیا ہے، سارے صحابہ کو جمع کیا۔ نجاشی بادشاہ کا قبر تو تھی وہی ملک حبشہ کے اندر، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، صحابہ کی صف لگا کر اللہ بیچ میں سے سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اس طریقے سے اس بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو یہ حبشہ کی ہجرت کا کچھ واقعہ تھا، کچھ تفصیلات تھی میرے بھائیوں۔ اس واقعے سے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو اور اپنے اندر کے جو یعنی کہ دینی اور ایمانی جذبات ہیں اس کو بچانے کی اور ارتداد کے لہروں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ اس طریقے سے فراوانی کے راستے کھولتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کی طرف سے نصرتوں کے دروازے کھلا کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔